یہ واشنگٹن ٹائمز لکھ رہا ہے کہ واشنگٹنز انڈیا فرسٹ ایرا ہیز اینڈڈ. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انقلابی تبدیلی آئی ہے پاک یو ایس تعلقات میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ادوار میں تعلقات بہت کشیدہ رہے، لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان اور یو ایس ایک برادرانہ اور دوستی پر مبنی تعلقات اور مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. سعودی عرب کے تعلقات آپ کے سامنے کتنے زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. ترکیہ، اس کو آپ دیکھیں کیسے ویلکم کیا جاتا ہے. آذربائیجان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے. برطانیہ، ابھی آپ کو پتہ ہے فورن آفس کی جو برطانیہ میں جین میریٹ جو تھی، کیسے معاملات، وہ ان سے کہا کہ بھائی جو ہمارے ملک کے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ واپس، تو انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس پر کوآپریٹ کرنے کا کہا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں رول آف لا نہیں ہے اور ملک میں تو کوئی جنگل کا قانون ہے، جیسے ملک میں تو ادارے نہیں ہیں. دنیا بھر میں ہمیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور یو ایس اس کی مثال ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے. دیکھیں، اب اگر پاکستان کے تعلقات پوری دنیا میں بہتر ہو تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ریالٹی اس پہ بات کریں نا کہ ابھی تک کیا ہوا ہے، ہمیں ملا کیا. یعنی مان لیا وہ تو ایک ایجنڈے کے تحت ہے، امریکہ تو ایک ایجنڈے کے تحت ہے. وہ اسرائیل کے حوالے سے، ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، مسلمانوں کے ساتھ جو اس وقت بڑا پیار محبت جاگ رہا ہے نا، تاریخی طور پر بتائیں کبھی امریکہ نے یا ڈونلڈ یا کسی انتظامیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی کیا پیار محبت کیا ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے. ابھی تو ان کی اپنا ایک مسئلہ ہے. تو اتنے اگر انڈیا سے حالات خراب تھے تو وہ دبئی معاہدہ انڈیا سے کیسے کر لیا، بتائیں نا. اس حوالے سے پاکستان کو اب اکنامکلی کیا فائدہ دیا، ٹھیک ہے نا جی. اور کیا، اور جو باتیں، دوسری بات جو ہے نا کہ یہ سارے معاملے میں اصل فوکس تو آپ نے رائٹرز کی پڑھا نہیں ہے نا. اصل فوکس کیا ہے ان کا کہ جناب جو غزہ کا جو ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے ہے، وہاں کوئی فوج بھیج رہے ہیں، کوئی لوگ بھیج رہے ہیں کہ نہیں یہ بھیج رہے ہیں. یہ اصل جو خبر کے اندر جو خبر ہے وہ نہیں، یہ تو خیر ابھی خبر ایسی نہیں ہے نا. ابھی خبر آئے گی تو بات کریں گے نا اس پہ. ابھی تو خبر نہیں. نہ دیکھیے، بات بڑی واضح ہے. پاکستان کے اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو جناب بالکل کیوں نہیں، ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن ابھی تک ہم نے کوئی گراؤنڈ پہ حالات ایسے نہیں دیکھے. عامر صاحب، آپ مجھے بتائیں نا، انڈیا اتنی بڑی معیشت، اس کے باوجود انڈیا کی دوریاں ہو رہی ہیں یو ایس کے ساتھ، پاکستان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اس کو اکنالج ہی نہیں کر رہا ہے. کیا کریں ان کے ساتھ؟ بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر کوئی قدرت مہربان ہے. ابھی گورنمنٹ کی ایفرٹس تو ہوں یا نہ ہوں، قدرت مہربان ہے کہ وہ پاکستان جسے افغانستان کے ساتھ فورن پالیسی میں ملایا جا رہا تھا، اور بھارت ہم سے بہت آگے نکل چکا تھا. یہ تاریخ ہے اپنے 15-20 سال میں جو ہو رہا تھا، وہ قدرتی طور پہ پاکستان کا ایک اچھا وقت آیا. اب اسے کوئی اکنالج کرے یا نہ کرے، سب کو نظر آ رہا ہے. امریکن پریزیڈنٹ کیا، فورن سیکرٹری کے خون کو ترسنے والے لوگ آج امریکن پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹس کے بعد بھی، اور جو ٹرمپ کا بھی الیکشن لڑنا تھا، جیتنا تھا، اور جس پہ وہ ناچ کے پاگل ہوئی تھی کہ ٹرمپ آ رہا ہے. اب وہ ٹرمپ کس کے حق میں کہہ رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ میں نے کہا کہ یہ جذباتی لوگ ہیں، جذباتیت کے اوپر ان کی، اسی لیے آج تک یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بربادی کی طرف تحریک انصاف کو ہلاکت کے پوائنٹ پہ لے گئے ہیں. یہ جذباتی لوگ، اگر ان میں کوئی تھوڑا سا بھی سیانا عقل مند ہوتا تو یہاں پہ محمود اچکزئی ضرور بیٹھا ہوتا، لیکن وہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، ایسی بڑی جماعتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ایک مشترکات تلاش کر کے ملک کے اندر ایک مذاکرات کا ماحول ہوتا. جی راجہ صاحب، آپ مجھے بتائیں نا کہ یعنی یہ تو مانیں گے نہیں، لیکن پاکستان کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، اور واشنگٹن ٹائمز جیسے اتنے معتبر جو ادارے ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا کرنا کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کا has nothing to do with it. یہ فیلڈ مارشل کی کامیابی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، اظہر صدیق صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمیں گراؤنڈ پہ نظر آنا چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ یہ سٹاک ایکسچینج جو اس وقت دھاڑ رہی ہے، یہ کیا چاند سے اس کی رپورٹیں آ رہی ہیں؟ یہ گراؤنڈ پہ نہیں ہے. جو مہنگائی کی شرح 38% پہ گئی تھی، جو اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز اس وقت ریکارڈ ہائی پہ ہیں، غالباً $22 بلین کے لگ بھگ ہیں. اسی طرح جو آپ نے فرمایا، یہ جتنی اس وقت انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں ان کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ ٹرانسپیرنسی کی ابھی رپورٹ جو ریسنٹ آئی جس نے بہت برے حالات سے بہت امپروومنٹ دکھائی. پھر یہ جو جنگ جیتے ہیں ہم،
یہ کیا خلائی جنگ تھی؟ یہ زمین پہ نہیں کسی کو نظر آئی. ایک ٹائم وہ تھا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جا رہا ہے اور انہوں نے اپنا جہاز راستے سے واپس بلا لیا, واپسی پہ پتہ نہیں کرایہ دے کے آئے تھے. تو وہاں پہ یہ حالات تھے. اور آج کس طریقے سے خادم حرمین شریفین نے جو ہے وہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو معاہدہ ہے پاکستان کے لیے, یہ تھوڑا بڑا اعزاز ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ جہاں پر مڈل ایسٹ میں جہاں بھی فیصلہ کوئی ہوتا ہے تو وہاں پر جو وہاں کے پلیئرز ہیں جو ہمیشہ ٹریڈیشنلی رہے ہیں وہاں پہ, اس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ اپنا روسٹم چھوڑ کے تو پاکستانی پرائم منسٹر کو بلا کے اور وہ کہتے ہیں کہتے ہیں جی فیلڈ مارشل کا ہر تقریر میں نام لے کے اور کہتے ہیں جی کہ جی یہی دیکھیں نا, وہ یہی بات کر رہے ہیں, یہی بات میں نے کہہ دیا تھا, یہی فرق ہے نا جی, یہی بات نہیں مانیں گے, یہ نہیں مانیں گے. آپ نے خیر اپنی بات رکھ دی راجہ صاحب, آپ نے اپنی بات رکھ دی, لیکن یہ نہیں مانیں گے ان کا. نہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی فرق ہے ایک تو کہ یہ ہر بات کو بالکل ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے, انہی کے دم کی وجہ سے ہم یہ جیتے ہیں جنگ, اور انہی کے دم کی وجہ سے جو ہے یہ صرف